اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، اس ماہ مبارک میں یہ پیام صبح کے خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے، نئے مہمان ہوتے ہیں اور سیکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، یعنی باوقار انداز میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے اور سیکھیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین مفسر قرآن سے کہ مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کاروبار بہت ضروری ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو بزنس مین ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کاروبار عروج پر ہے، شاپنگز ہو رہی ہیں، لیکن ایک عام تاجر میں اور ایک امتی تاجر میں کوئی فرق اللہ نے رکھا ہے؟ کیا اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، فراہم کر رہا ہے امتی تاجر سے مخاطبت کرتے ہوئے؟ اللہ اکبر، یعنی وہ ایماندار تاجر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان تاجر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ بہترین تاجر ہے کہ جو تجارت کے دوران، سودے کے دوران، خرید و فروخت کے معاملے میں آسانیاں فراہم کرے۔ خواتین و حضرات، ہمارا کردار، ہمارے تجار کا کردار، اللہ اکبر، یہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں کہ کیا کوئی جہاد ہوا یا کوئی تلوار استعمال ہوئی، تجار گئے، گرم مسالے کے تاجر، اور وہاں انہوں نے کاروبار کیا، اپنا کیریکٹر وہ بتایا۔ اگر کوئی زیادہ پیسے دے کے جا رہا ہے تو اسے بلایا، اسے بلا کر کہا کہ بھائی صاحب بات سنیں، آپ ادھر آئیے، اور یہ زیادہ پیسے آپ نے دے دیے ہیں، یہ واپس لیجئے۔ ملاوٹ قطعاً نہیں، چیز بیچتے ہوئے خامی کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ چند اصول جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ اب جب یہ رویے دیکھے، یہ انڈونیشیا، ملیشیا، سماٹرا، اللہ اکبر، تم لوگ کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ بتایا گیا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اور انہی تاجروں نے ملیشیا اور انڈونیشیا کو مسلمان کر دیا۔ آج انڈونیشیا سب سے بڑا تعداد کے اعتبار سے مسلمان ملک ہے، اللہ اکبر۔ تو وہاں یہ تاجروں کے ذریعے دین پھیلا۔ خواتین و حضرات، آج کے ہم معزز مہمان سے سیکھیں گے کہ ایک مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، وہ کتنا خیال رکھتا ہے انسانیت کا، اور کبھی انسانوں کا استحصال نہیں کرتا۔ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ پوری زندگی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے اور اس وقت بھی پڑھا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ نور کی آیت نمبر 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق اللہ العظیم۔ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، چھوٹا سا سوال۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے کہ ایک مسلمان تاجر، ایک امتی تاجر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاجر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیق بھائی، آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع کا آج انتخاب کیا ہے، جس کی ضرورت یقیناً ہمیں ہے اور رہنی بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح کی صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک اور دل کو اذیت پہنچانے والی صورتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک مسلمان تاجر کے لیے پہلی بشارت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر ہر مسلمان اور ہر مومن کو محنت کرنے والا اور خون پسینہ ایک کر کے اپنا رزق تلاش کرنے والا اور رزق حلال تلاش کرنے والا وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ایک کاہل، سست، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، دوسروں کے رزق پر نگاہیں رکھنے والا اور ان کی طرف سے کوئی مدد مل جائے اس کے لالچ میں بیٹھ رہنے والا ایسے کسی شخص کو پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث جو یقیناً بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یاد ہے، اکثر ٹی وی ریڈیو پہ اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، الکاسب حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو بھی کمائی کرنے والا، محنت کرنے والا، جدوجہد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ نہیں ملتا کہ آپ علیہ السلام نے کھانا کھانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی دعوت دی ہو یا خود کبھی اس پر عمل کیا ہو۔ آپ کے جانثاروں نے بھی اس بات کو اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں سے اگر کسی شخص کو دیکھا بھی کہ وہ اپنی ضرورت کی انتہائی کیفیت میں پہنچنے کے بعد اس نے ہاتھ پھیلا ہی دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کی فوری ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ہی اسے سمجھایا کہ سوال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دے رکھی ہے، توانائی دے رکھی ہے، کام کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، تمہیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ انیق بھائی، ہم نے کئی بار آپ کی اس مجلس میں اس بات کا ذکر بھی کیا اور سنا بھی، جو سب جانتے ہیں، لیکن یہ کہاوت کے طور پر یا کہانی کے طور پر نہیں، یہ اصول کے طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے گھر کے برتن بیچ کر کلہاڑی اور رسی تھمائی تھی اور اس سے کہا تھا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور اسے بازار میں بیچو اور اس سے رزق حلال کماؤ،
تو یہ کہانی نہیں ہے، یہ اصول ہے ایک مسلمان زندگی بسر کرنے کے لیے، اور یہ وہ پہلا تاجر ہے، یعنی پہلا تاجر سے مراد ہے اسلامی اصولوں کے حوالے سے ہمیں یہ مثال جو ملتی ہے کہ غریب نادار کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے، نہ کوئی صلاحیت ہے، لیکن اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دکھایا کہ تم جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بیچو، اور اس کے بدلے میں جو ملے اسے استعمال کرو۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ پہلا سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول ایسے مومن کو پسند نہیں کرتے جو دستے سوال دراز کرتا ہے، لوگوں کے رزق پر نگاہیں رکھ کر امید لگائے بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، سست اور کاہل ہے۔ تو سب سے پہلی بشارت تو یہ ہے کہ تاجر کم از کم میدان میں اترا تو ہے، کہ اس نے رزق کمانے کے لیے اپنی محنت، اپنا وقت، اپنا سرمایہ لگا کر اس کام کو اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسری بات کہ صرف رزق کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور رزق حاصل کرنے کے ہزارہا ذریعے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو حرام طریقوں سے رزق حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ سرزمین عرب جہاں آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، وہاں کے بہت سارے قبیلے اور قافلے والے اور وہاں کے مقامی لوگ باقاعدہ راہزنی کیا کرتے تھے، اور راہزنی ان کا پیشہ تھا۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے، اس پر حملہ کرو اور اس کے مال پر قبضہ کرو، اور یہی ان کے لیے رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ ایک دوسرا ذریعہ جوا کھیلنا، ایک تیسرا ذریعہ کسی بھی آزاد کمزور آدمی کو پکڑ کے اسے بازار میں غلاموں اور کنیزوں کی طرح بیچ دینا۔ اس طرح کے اقدامات، راہزنی اور بدکاری کے راستے کو اختیار کرنا، اور یہ آج بھی موجود ہیں۔ موجودہ زمانے کے ترقی یافتہ ممالک تک یہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے رزق کمانا کوئی بڑا مسئلہ یا بڑا کام یا کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ جب وہ رزق کماتے ہیں تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے محنت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی بشارت اللہ نے انہیں دی، اس کے رسول نے دی۔ اور دوسرا کہ اس نے رزق نہیں کمانا بلکہ جائز اور حلال طریقے سے رزق کمانا ہے، اور سچائی کی بنیاد پر اس نے رزق کمانا ہے، اور امانت کی بنیاد پر اس نے رزق کمانا ہے۔ آپ نے جس حدیث کو بیان فرمایا ہے اس میں یہی دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصدیقین، کہ وہ قیامت کے روز جو امانت دار تاجر ہے، جو سچا تاجر ہے، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، یعنی اپنے مقام کے اعتبار سے شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ نبیوں کے محلے میں رہ رہا ہے، رسولوں کے محلے میں، اور صدیقین اور شہداء کی بستی میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو اہل ایمان کو عطا کی گئی ہے، لیکن شرط ہے صادق یعنی سچا ہونا اور امانت دار ہونا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز بہت تھوڑے عرصے کے لیے آپ نے اونٹ چرائے اور بکریاں چرائیں، اور فوری طور پر آپ نے تجارت کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا، اور آپ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ اونٹ اور چرانے اور بکریاں چرانے کے مقابلے میں تجارت کا یہ والا کام زیادہ بہتر ہے۔ اور بعد میں بھی آپ کی روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ایک تاجر اور تجارت پیشہ افراد پر زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے زیادہ برکتیں اسے میسر آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بشارتیں ہیں اہل ایمان کے لیے، بشرطے کہ وہ صادق اور امین ہو۔ دوسری بات جو آپ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملتی ہے کہ ایک تاجر ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے اپنی صداقت اور امانت کے ساتھ، اور اس موقع پر ہمیں باقاعدہ کئی ایسے اقدامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور آج کے زمانے کا بالکل جدید ترین جس کو ہمارے مختلف اداروں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے اچھے طریقے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے
اپنے کاروبار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی طرف ایک اشارہ کیا۔ دیکھیے انیق بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی ایک اشارہ اگر رسول اللہ کی زندگی سے مل جائے تو وہ اشارہ ایک پورا میدان کھول دیتا ہے، ایک ذریعہ بن جاتا ہے لوگوں کو اس طرف جانے کے لیے۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو لمبا تڑنگا دراز قد بیچ بازار میں کھڑا ہے اور ایک چھوٹا سا کرتا وہ ہاتھ میں لٹکا کر آواز لگا رہا ہے کہ کرتا لے لو یا کپڑے لے لو، جو بھی اس نے آواز لگائی۔ آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو منظر آپ کو کوئی زیادہ پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کرتا بیٹھ کے بیچو گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بظاہر معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقت میں ایک سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو چیز بازار میں بیچنی ہے اس کے بیچنے کا سلیقہ بھی تمہیں آنا چاہیے، اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اس کی طرف آپ علیہ السلام نے توجہ دلائی، انفرادی طور پر ان چیزوں کو سکھایا، اور اجتماعی انداز میں بھی کچھ بڑے اقدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہودیوں کا غلبہ تھا اور ساری تجارت کم و بیش ان کے ہاتھ میں تھی، اور سود کی بنیاد پر وہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جہاں سود کی حرمت کا فیصلہ فرمایا، اہل ایمان کو اس چیز سے منع کر دیا، حلال اور حرام کا امتیاز سکھا کر انہیں بتایا کہ یہ چیز بیچنی ہے، یہ نہیں بیچنی، یہ کاروبار کرنا ہے، یہ کاروبار نہیں کرنا، وہاں اس اجتماعی تجارتی قوت کے مقابلے میں بھی آپ نے مسجد نبوی کے باہر باقاعدہ ایک میدان کا انتخاب کیا اور اپنے ہاتھوں سے وہاں نشان لگائے اور کہا کہ مسلمانوں کا یہ بازار ہے اور یہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق کاروبار ہوا کرے گا۔ اور اس مارکیٹ میں، اس ادارے میں یا اس مقام پر جو بھی بازار قائم کیا گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اس بازار میں کوئی بھی غلط مال نہ بیچا جائے گا، نہ بیچا جا سکتا ہے، اور کوئی تاجر نہ کسی سے جھوٹ بولے گا، نہ بددیانتی کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی انداز میں بھی باقاعدہ اس بات کا لوگوں کو سکھایا، تعلیم بھی دی، سکھایا بھی کہ تجارت کرنا ایک بہت عظیم الشان دنیا میں کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رزق حلال کی تجارت ہونی چاہیے، طریقہ حلال کا اس میں ہونا چاہیے، اور سچائی اور دیانتداری، الصدوق الامین، اس کی ایک علامت بن جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ کہ امانت دار تاجر، کون کون سی خوبیاں ہمارا دین ایک تاجر میں دیکھنا چاہتا ہے؟ مثال کے طور پر جس طرح آپ نے کچھ باتیں فرمائی ہوئی کہ ملاوٹ نہیں ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آتا ہے کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں، مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو چند چیزیں میں نے انڈونیشیا اور ملیشیا کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں بھی مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے دین کے سفیر بن گئے وہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ تفصیلی بات فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دین شرح منافع، جو مارجن آف پروفٹ ہے، وہ واضح نہیں کرتا، یہ چھوڑ دیتا ہے تاجر کے اوپر، یعنی انسانیت کا استحصال نہیں کرنا ہے۔ تو کیا ہمارا تاجر ان چیزوں کو، ان نکات کو پیش نظر رکھتا ہے؟ ارشاد۔ انیق بھائی، آج کے دور میں یہ بات جو ہے نا بڑے عجیب و غریب طریقے سے اور مختلف انداز میں بیان کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک تاجر اپنے مال کو جس قیمت پر بھی بیچنا چاہے اسے اس بات کی اجازت ہے، اور خریدار جو ہے اگر وہ نہیں خرید سکتا تو نہ خریدے۔ تو میرا مال ہے، میں اپنی مال کی قیمت خود متعین کر سکتا ہوں۔ یہ ادھوری بات ہے، یہ پوری بات نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نسبت طے نہیں کی، لیکن کچھ اخلاقی تقاضے تو ہمیں بتائے ہیں، کچھ ضابطے تو عطا کیے ہیں، جس کی بنا پر نسبتیں خود بخود طے ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی حدیث بیان نہیں کی جا سکتی کہ اپنے مال میں اتنی نسبت سے تم نے اتنا منافع کمانا ہے، لیکن یہ بات جو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا، بہت اچھا جملہ ہے
کہ جو انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور جو اکرام فرد ہے اس کا لحاظ تو کیا جائے گا، اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص بیمار ہے اور آپ کے پاس اس کی دوا ہے اور بیمار کے پاس خریداری کی طاقت نہیں ہے، تو کیا اب بھی مجھے اس بات کا باقاعدہ اذن ہے، اجازت ہے کہ میں اس دوا کی جو قیمت لگانا چاہوں لگا دوں؟ ایسا نہیں ہے۔ پوری تاریخ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اصحاب گرامی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کا احترام، انسانیت کی ضرورت اور انسانیت کے لیے سہولت فراہم کرنا، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جنہیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس کی بنیاد پر تو ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا، اور یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور بعد کے خلافت راشدہ کے زمانے میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ ایک شخص نے اپنا کوئی مال، اپنا گھوڑا بیچنا چاہا، خریدار نے اس کی قیمت متعین کر دی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، جو بیچنے والا ہے وہ خود آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جناب آپ نے زیادہ قیمت لگا دی، یہ گھوڑا اتنے پیسوں کا نہیں ہے، اس کی قیمت یہ نہیں ہے۔ یہ قیمت تاجر کب کم کرتا ہے؟ اس وقت کم کرتا ہے کہ جب وہ انسانیت کی خیر اور فلاح کا اپنے ذہن میں ایک تصور رکھتا ہے کہ میں پیسے کمانے کے لیے میدان میں نہیں اترا، میں خیر و فلاح کو عام کرنے کے لیے اسے ایک ذریعہ بنا رہا ہوں۔ جہاں مجھے رزق اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ملے گا، وہاں اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کا تعارف پیش کرنے کے لیے، ایک مسلمان کی پہچان بتانے کے لیے یہ ایک وسیلہ بنے گا۔ اس لیے ایک مسلمان تاجر، جو آپ نے انڈونیشیا، ملائیشیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی مثال دی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں کئی مقامات پر ملتی ہیں کہ فلاں شخص اس آدمی کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد مسلمان ہو گیا، یا اس نے اپنے غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لیا کہ اس کے ساتھ جس مسلمان نے معاملہ کیا تھا وہ بہت ہی نکھرا ستھرا بہترین معاملہ تھا۔ تو ہمارا کردار، ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ، وہ ان تمام تقاضوں کو متعین کرتا ہے اور انہی سے ضابطے بنتے ہیں۔ تو یہ بات کہہ کر اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو کہ یہ میرا مال ہے اور میں جب چاہوں اس کی جو قیمت بتانا چاہوں وہ بتا سکتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ نہیں جناب، حالات کے تقاضوں کے مطابق وہ اس بات کا باقاعدہ پابند ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ انیق بھائی، یہ ہم ایک حدیث اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو ہم اس کو سرسری انداز میں نظر سے گزار دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں۔ کیا یہ باقاعدہ ایک ضابطہ متعین نہیں کر رہا کہ رزق میرا ہے، خوراک میرے پاس ہے، میں اپنی ضرورت کے مطابق جتنا استعمال کر رہا ہوں، مجھے اس کی اجازت ہے، میں نے اپنا پیٹ بھر لیا بس کافی ہے، کیونکہ مال میرے پاس ہے، کسی اور سے مانگ تو نہیں رہا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ اس بھوکے کو نہ کھلائے جس کے پاس کھانے کی جو ہے وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ ضرورت پوری نہیں کر پا رہا، اور تمہارے پاس اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام موجود ہے۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی حیات طیبہ میں کئی ایسے واقعات نہیں رونما ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے اس قوم کا تعارف کروایا اور خوش ہو کر اس کی تعریف فرمائی کہ فلاں قبیلے والے بہت اچھے لوگ ہیں، کہ جب کبھی قحط پڑتا ہے، تنگ دستی ان پر آتی ہے، تو پورے قبیلے والے اپنے پورے قبیلے کا مال ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں اور پورے قبیلے میں اس کی ضرورت کے مطابق اسے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ واقعات میں ملتا ہے، اور اسی کے حوالے سے، اسی کے ضمن میں تعلیمات آگے بڑھتی ہیں، اور آپ نے بھی کئی بار اس کا ذکر کیا، ہم نے بھی کیا، دوبارہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو فرمایا قول العفو، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جو باقی بچ گیا ہے خرچ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تاجر ہو یا غیر تاجر، ہمارے تصور دین میں مال کا وہ تصور نہیں ہے جو ایک سرمایہ پرست، زردار اور دولت کے پجاری کے ذہن میں ہوا کرتا ہے۔ ایک مومن، انسانیت کی بھلائی کرنے والا،
اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، اپنی زندگی کو ایک باغیرت انداز میں اور اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرتے ہوئے وہ گزارتا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن پھیلے ہوئے ہاتھ پر کچھ مال رکھ دینا، اس کی مدد کر دینا، اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے، سبحان اللہ۔ اسے اپنا تفاخر نہیں سمجھتا، اپنی سعادت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا اسے ذریعہ سمجھتا ہے، اپنے مال میں اضافے کا اسے ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن تفاخر کی بنیاد اللہ کسی اور چیز کو بتاتا ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں کچھ باتیں آپ نے جو بات فرمائی اس حوالے سے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اس خدائی کنبے کا استحصال نہیں ہوگا، تاجر نہیں کرے گا۔ آج لاکھوں تاجر ہمارے پاس ہیں، پاکستان میں رمضان کا مہینہ جاری ہے۔ اگر ایک شخص 1000 کی چیز 4000 میں دے رہا ہے تو وہ ذہین آدمی نہیں ہے، وہ عیار آدمی ہے، وہ شاطر آدمی ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو کہ عیار ہوتا ہے، شاطر ہوتا ہے، ہم الفاظ کا استعمال غلط یوز کر لیتے ہیں کہ جناب والا یہ آدمی بہت ذہین ہے۔ انسان کو دھوکہ دینے والا انسان ذہین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ وَلَوْ بِهِمْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خصاصہ۔ اللہ اکبر، دین تو یہ بتا رہا ہے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے، تو ایک عیار اور شاطر آدمی کو ہم ذہین آدمی کہہ دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ لمبی گفتگو فرمائیے۔ ایک تاجر یا دنیا کا کوئی بھی شخص، موضوع آج کا تاجر ہے اس لیے تاجر، اگر ایک چیز 1 لاکھ کی چیز 5 لاکھ میں بیچ رہا ہے، گھما پھرا کر، بہت اچھی گفتگو کر کے، باتوں میں لگا کر، ایک کہانی اسے سنا دی اور بیچ دی، انسانیت کا استحصال کیا، شرح منافع، مارجن آف پروفٹ اس نے زیادہ کیا۔ بنیادی نفسیاتی مرض اس کے اندر یہ ہے کہ جتنا مجھے کمانا ہے میں کما لوں، اس موقع پر میں انسان کا استحصال کروں، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں، میرے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح رزق میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے؟ رزق میں جو اضافہ ہوتا ہے، جو بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا کلیہ دین کیا دیتا ہے؟ انیک بھائی، آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ 2-3 بار استعمال کیا اور بجا فرمایا کہ ہم لوگ اسے بڑا ذہین اور شاطر سمجھتے ہیں اور عیار سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ ہونے کے باوجود بھی ایک لفظ اور آپ کی اجازت سے میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص حقیقت میں ایک بیوقوف شخص ہے، شاطر ہونے کے باوجود بیوقوف شخص ہے۔ دیکھیے، ہم جب منافع کا اندازہ لگاتے ہیں تو صرف آج کے دن کے منافع کا اندازہ ایک ذہین آدمی نہیں لگاتا، ایک عقل مند آدمی نہیں لگاتا، اپنے آنے والے مستقبل کے منافع کے لیے بھی اسے اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہے کہ آج یہ چیز مجھے اتنے میں ملی، میں نے اتنے میں بیچا، اور آئندہ سال میں، اور کچھ لوگ آئندہ 5 سال میں، کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ وقت اپنے ذہن میں باقاعدہ محفوظ رکھتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد اس کا فائدہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک، کیا یہ اصول ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھا رہے کہ ہماری زندگی یہ 2 میدانوں میں تقسیم کی جا چکی ہے، 2 جہانوں میں تقسیم کی جا چکی ہے، ایک اس دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ آج میں نے تھوڑا سا فائدہ کما لیا اور آنے والی مستقل زندگی میں ہمیشہ کا نقصان اٹھا لیا، تو کیا مجھے عقل مند کہا جائے گا؟ میں تو پھر بیوقوف آدمی ہو گیا نا، کہ جس نے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل آج کے حال پر کے داؤ پہ لگا دیا۔ اس اعتبار سے یہ ایک بیوقوف آدمی ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم تاجروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تجارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں خبر ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں، حالانکہ خطبات جمعہ میں اور دیگر مختلف اس طرح کے آپ کے پروگراموں میں، دیگر پروگراموں میں یہ بات بار بار بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مال میں اضافے کے ذریعے کچھ اور رکھے ہوئے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یا اپنی قیمت میں اضافہ کر کے ضرورت سے زیادہ قیمت پر اسے بیچ رہا ہے جو خریدار کی استطاعت میں نہیں ہے اور اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، یا وہ اپنی گھٹیا چیز کو بڑھیا بنا کے پیش کر رہا ہے، یا وہ اپنی ناکارہ چیز کو اچھے انداز میں دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بات کھل کر جی سبھی ارشاد، جاننے کے باوجود میں بیان کرنا چاہتا جی ہوں۔ ارشاد۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مہینہ، سحر اور افطار میں خصوصی طور پر رحمتوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ اکبر، برکتوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہزارہا لوگ افطار کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اور کتنے ہی تاجر اپنی تجارت کا وہ مال جو ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے جی ہاں، اور وہ مال کہ جو اب کھانے کے قابل نہیں ہے، اسے پیس کر گھن پسا میدا، خراب قسم کا بیسن استغفر اور نہ جانے کون کون سی چیزیں، وہ پکنے کے بعد، تلے جانے کے بعد کس کو پتہ چلتا ہے؟ وہ تاجر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کس کو پتہ چلتا ہے، لوگ کھا جائیں گے، اللہ، لیکن اس تاجر بے وقوف آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ جس کی زمین پر رہتا ہے اس کا زمین کا مالک جانتا ہے، اللہ، وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنے کے بعد اس کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وہ بتائے گا کہ تمہیں نفع ہوا ہے یا تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ اللہ، تو اپنی ناکارہ چیزوں کو بیچ کر، لوگوں کو کھلا کر، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی ذہین آدمی ہوں، تو اس سے زیادہ بے وقوف آدمی اور کوئی نہیں ہے۔ بچنا چاہیے ہمیں اس چیز سے، اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے بندوں سے اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں سے خاص صاف مال لینا چاہتے ہو، اللہ سے خالص اجر لینا چاہتے ہو، تو ناکارہ مال سے تو یہ چیزیں نہیں ملا کرتی۔ اپنے خالص مال کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں، اور اس کی بنیاد پر اس کی رحمتیں اور بندوں کی دعائیں حاصل کریں، جس کی وجہ سے آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس اعتبار سے دو تین چیزوں کا اہتمام بطور خاص کرنا چاہیے۔ ویسے تو سبھی کو کرنا چاہیے، لیکن تجارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہم نے سچائی کا، امانت داری کا تذکرہ کیا، جی ہاں، ہم نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا تذکرہ کیا، ہم نے ایک خیر خواہ انسان کا تذکرہ کیا، اور آپ نے پوری مخلوق کو اس کا حصہ بنا کے رسول اللہ کا وہ فرمان شامل کر دیا کہ الخلق عیال اللہ، تو گویا میرے اقدام سے کسی مخلوق کو بھی فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے اور نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی مخلوق کو بھی۔ اگر ہم نے گندا کھانا عام جانوروں کو بھی کھلا دیا تو وہ بھی اگر تکلیف میں پہنچیں گے اللہ، تو اس کا بھی گناہ ایسے فرد کو پہنچے گا، اور ہمیں رسول اللہ کی روایات سے یہ بات ملتی ہے۔ آخر کیوں فرمایا گیا کہ کتے کو پانی پلانے والا فرد جو ہے وہ بخشا جاتا ہے، ایک بلی کو اذیت پہنچانے والی عورت وہ بخشش سے محروم کر دی جاتی ہے؟ یہ مثالیں محض اس لیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور ہم بھی اسی کنبے کا حصہ ہیں۔ ان جانوروں کو نقصان پہنچانے والا بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق انسان، اس کو اذیت پہنچانے والا، اس کو نقصان پہنچانے والا، وہ کس کا حقدار ہوگا؟ غلط دوائیں، 10 نمبر دوائیں بیچ کر ان مریضوں کو جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان مریضوں کی بیماریوں کو اضافے کا ذریعہ بنا جا رہا ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اس اعتبار سے جان لینا چاہیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے۔ ہمارا رب جسے ہم اپنا رب مانتے ہیں، وہ اندھا بہرا رب نہیں ہے، اللہ، وہ جاننے دیکھنے والا رب ہے، وہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا رب ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی کام کیا جائے، جو بھی عمل پیش کیا جائے، اسے بالکل خالص، صاف ستھرے انداز میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک میں چاہ رہا تھا کہ آپ برکت کے حوالے سے بھی ہمیں تعلیم کیجئے۔ آپ یہ لوگ جو ایک خود کو ذہین سمجھتے ہیں، عیار سمجھتے ہیں، یہ شاطر لوگ ہیں، جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ احمق ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، لیکن ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو ذرا واضح ہونا چاہیے کہ اگر میں خدا نخواستہ دھوکے کے ذریعے عوام کا استحصال کرتا ہوں، ایک انسان کا استحصال کر رہا ہوں اور کچھ میں کما لیتا ہوں، یہ پیسے
میرے پاس آنے تھے، میرے رزق میں اضافہ ہونا تھا، لیکن حلال ذرائع سے ہونا تھا۔ جتنا رزق میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے میرے مقدر کے لیے، وہ مجھے مل کر رہے گا اور کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ تو یہ دھوکے کے ذریعے دنیا اور آخرت کی آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مجھے یہ احساس نہیں ہوتا، یہ مر گیا ہے میرے اندر کا احساس، اور میں دین کا نام بھی لیتا ہوں۔ یہ آپ بات فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے بازاروں کی، ان مارکیٹس میں ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہمارے محترم ناظرین دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اس وقت شاپنگ سینٹرز میں استحصال کر رہا ہے انسانیت کا، اس کی نمازیں بھی پوری ہیں، وہ تراویحیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن کیا فہم دین اس پر واضح نہیں ہو پا رہا کہ یہ رزق یہ حرام، میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ سیزن ہے اور خراب چیز بھی نکال دو، یہاں پٹی ہوئی چیز بھی اس مہینے میں نکل جاتی ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں، ہمارے جو مسیحی بھائی کرسمس کنسیشنز چلتے ہیں، رعایتیں ہوتی ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارا تاجر، یہ مسلمان تاجر، یہ متقی تاجر، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعوے دار تاجر، اس کے اعمال کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ انیق بھائی، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر انسان اور خاص طور پر مسلمان، اس کی آنکھوں کو اندھا کرتا ہے اور دل کو مردہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا وہ جانتے نہیں ہیں، جی ہاں، وہ جانتے ہیں، باقاعدہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں سے ذکر کرتے ہیں۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جمعے کا خطبہ سنتا ہے، کیا اس نے زندگی میں کبھی نہیں یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کس طرح کے تاجر کو پسند کرتے ہیں، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی حرام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، لیکن لالچ، ہرس، جو شیطان کے تیر اور اس کے جال ہیں، اس کی بنا پر دل مردہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک، پھر جانتے بوجھتے آدمی اسی راہ پہ چل پڑتا ہے جو ہلاکت کا، بربادی کا راستہ ہے۔ اس وجہ سے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے بالکل صاف ستھرا تر و تازہ کھانا کھایا اور اس کے بعد زہر کی ایک چٹکی بھی ساتھ ہی کھا لی۔ اب اس کے بعد وہ یہ توقع کرتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی اور میں ایک توانا شخص بن جاؤں گا، تو نادانی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اس شخص کو؟ ٹھیک، اور بے وقوف آدمی کے علاوہ اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جان لیجئے، اور سب سننے والوں اور بیان کرنے والے، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے، ٹھیک، کہ اللہ رب العزت نے جو تعلیمات ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل زندگی ہے۔ اور اسلام یہ مکمل بنتا ہے تب کہ جب ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لیا جائے۔ نماز پڑھ کے اپنے ماتھے پہ سجدوں کے نشان بنا کر دنیا میں ممکن ہے عزت مل جائے، شہرت مل جائے، لوگوں میں نیک نامی مل جائے، لیکن ارادہ اگر یہ ہے کہ میں اس کی آڑ میں اپنی تجارت چمکاؤں گا، اپنے نام کی بنیاد پر میں لوگوں میں اپنا کام بڑھاؤں گا، تو یہ اس کی تجارت نہ بڑھ رہی ہے، نہ اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک فریب میں مبتلا شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اس کی برکتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ اس لیے نماز ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جانا، یہ سبق دے رہا ہے، اور دکان پر بیٹھ کر اس کو عمل میں لا کر باقاعدہ اس بات کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے۔ سجدے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو ہی سب کچھ سنتا ہے۔ رکوع میں بتایا جاتا ہے، رکوع کے بعد سمجھایا جاتا ہے کہ وہی ساری دعائیں سنتا ہے، وہی رب ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے وہاں صرف بیان کی، تو وجہ پڑھی۔ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ کوئی فہم دین کا مسئلہ ہے؟ فہم دین کا کچھ مسئلہ ہے، یقیناً اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو ہم یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے، ٹھیک، بالکل اس لیے کہ فہم دین باقاعدہ ایک غلط ٹھیک ہے، فہمی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج 2 طریقوں سے ہے کہ جو دین کو پھیلانے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کے دین کو پورے دین کے طور پر پہنچائیں، سبحان اللہ، انہیں صرف ایک جز نہ سمجھائیں، پورا دین سمجھائیں، پوری تصویر دکھائیں۔
اور اللہ کی پوری کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے پورے اوراق سارے ابواب ان کے سامنے پیش کریں۔ دوسری درخواست اپنے آپ سے بھی، میں اپنے دل اور ضمیر سے بھی یہی التجا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ جب ہم یہ جانتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو کم از کم ہمارے عمل سے بھی یہ ثابت نہ ہو یہ اندازہ نہ ہو، بلکہ میں اس جملے کو تبدیل کرنا چاہوں کہ ہمارے عمل کو بھی بالکل اس کے پابند ہونا چاہیے جو ہم بیان کر رہے ہوتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ تو جو بھی مبلغین ہیں، جو بھی داعیان حق ہیں، جو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والا فرد ہے، وہ کسی بھی حیثیت کسی بھی کیفیت میں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے کردار کو سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ اکبر، کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ تو گفتار اور کردار ڈاکٹر صاحب کیا اہم نکتہ آپ نے بیان فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت کیونکہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے تو میں دو سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس اس سوسائٹی میں یہ ایک مصیبت ہے، اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک کارٹل ہو جاتا ہے، بن جاتے ہیں کچھ، ایک مارکیٹ کو مونوپلائز کر دیا جاتا ہے چند ہاتھوں میں۔ میں رائس کا کام کر رہا ہوں، کوئی شوگر کا کام کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، 8 10 12 15 جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بزنس ٹائکونز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریٹ ایک طے کر لیتے ہیں، اب اس ریٹ کو ہم یہاں تک پہنچا دیں گے۔ تو یا ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے ہمارا تاجر کہ ابھی رک جاؤ اس وقت، اب 15 20 دن 1 مہینے کے بعد اس پروڈکٹ کے ریٹ یہ ہو جائیں گے، تو ہم اس کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک یہ کارٹل، کیا میں تو اسے سازش کہوں گا کہ ایک سازش، انسانیت سوز یہ حرکت، اس تعلق سے، ذخیرہ اندوزی کے تعلق سے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ انیک بھائی، ہم سب جاننے کے باوجود بھی نہ صرف بیان کرنے کے پابند ہیں بلکہ دوبارہ اس پر غور کرنے کے پابند بھی ہیں۔ جو نہیں جانتے انہیں تو بتانا ضروری ہے، لیکن جو جانتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے انہیں یہ سمجھانا ضروری ہے کہ یہ باتیں عمل کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح نکھرا ہوا، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کسی فقہ میں، نہ کسی جماعت میں، نہ کسی امام کے ہاں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ ملعون کا معنی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اب جس پر لعنت برس رہی ہے گویا کہ رحمت سے تو محروم ہے ہی، اللہ تعالیٰ اسے مزید اس مشکل میں ڈال رہا ہے کہ اس کے لیے اعلان فرما رہا ہے کہ اب تم لعنت کے حقدار بن گئے ہو۔ المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار بن رہا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے کئی انداز تھے، آپ نے جو حوالہ دیا یہ ذخیرہ اندوزی کا ایک نیا انداز ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاجروں کا ایک گروہ باقاعدہ طے کر لیتا ہے کہ ہم یہ والا مال یہ ہمارے پاس ہی ہے، ہم ہی بناتے ہیں، یا ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم ہی مارکیٹ میں اس کو لے کے آتے ہیں، ہم اس کو اس وقت تک میدان میں نہیں لائیں گے، مارکیٹ میں نہیں لائیں گے جب تک اس کی قیمت یہ نہیں ہو جائے گی، یا ہم خود اس کی قیمت یہ طے کر دیں اور اس کے بعد اس کو چھپا دیں۔ گویا کہ ذخیرہ اندوزی ہی کا یہ ایک دوسرا ایک روپ ہے، ایک شکل ہے جس کی بنا پر منوپلی قائم کر دی جاتی ہے۔ ہر چیز میں ہم یہ اپنی زندگی کی مختصر ترین زندگی میں یہ 15-20 سال کے اندر دیکھا کہ جو پلاٹ چند ہزاروں میں ملتا تھا اب وہ چند کروڑوں میں پہنچ گیا ہے۔ کیا اس کی مٹی سونے کی مٹی بن گئی ہے؟ کیا اس کا رقبہ اضافہ ہو گیا ہے اس میں، یا اس کے اندر سے نئے چشمے پھوٹ پڑے ہیں؟ صرف منوپلی کی وجہ سے وہ جو زمینیں بیچنے اور خریدنے کا کاروبار کرتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح چاول چینی سے لے کر گندم اور تمام چیزیں وہ اس کا حصہ بن گئی ہیں، اور اسی طرح خوردنی تیل وہ اس کا حصہ بن گئی ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز کوئی بھی آپ نام لیں اور اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ذخیرہ اندوز، سرمایہ پرست
اور لوگوں کا استحصال کرنے والا سرمایہ دار وہ اس کے پیچھے آپ کو نظر آ جائے گا، جس کا ذہن ایک یہودی ذہن، ہم بیان کیا کرتے تھے کہ یہ یہودی ایسا کرتے تھے، لیکن ہم نے یہودیوں کا کردار خود اپنا لیا ہے، انہیں ملامت کیا کرنا۔ تو اس وجہ سے اب یہ انتہائی دکھ والی بات ہے کہ وہ خرابیاں جو ان کے ہاں تھی اب وہ خرابیاں ہماری پہچان بن گئی ہیں، اور جو ہمارے اسلاف میں خوبیاں تھیں اب یہ خوبیاں ان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ یقیناً جس کے اندر خوبیاں ہوں بیان کرنے کا حق یقیناً ملتا ہے، اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا جا سکتا سبحان ہے، اسے اللہ، چھپایا نہیں جا سکتا۔ انسانیت کا استحصال نہ ہو، انسانیت کا احساس خواہ نہ وہ ہو، مسلمان ہو یا وہ کوئی اور۔ غیر مسلم ہو، انسان لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اکرام بخش دیا۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا ڈاکٹر صاحب، کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی چیز، خریدی ہوئی چیز واپس کرنے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں آئی، جبکہ ہم مغرب میں جاتے ہیں اور مغرب میں کوئی چیز لیتے ہیں اور اس کو 2 دن بعد 4 دن بعد واپس کرتے ہیں، تو وہ بڑے محبت کے ساتھ وہ چیز رکھتا ہے اپنے پاس، پیسے واپس کر دیتا ہے ہمیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں، وہ چیز واپس نہیں لی جاتی، بلکہ دکان پہ بڑا بڑا کر کے لکھ دیا جاتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، دین کیا کہتا ہے؟ انیک بھائی، یہ مشکل دو طرفہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین تو، جس طرح ہم نے یہ پورا پروگرام اس بنیاد پر کیا کہ سچائی اور ایمانداری یہ ہماری بنیادی پہچان ہونی چاہیے۔ دکاندار یہ لکھ رہے ہیں، غلط لکھ رہے ہیں، لیکن کیوں لکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سبب وہ حقیقی ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرفہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اچھا مال خرید کے لے جاتے ہیں اور ایک دن کے بعد اس میں کوئی خرابی پیدا کر دی یا اس کو تبدیل کر دیا اور واپس لاتے ہیں کہ تمہارا مال خراب تھا، یہ ٹھیک ہے، واپس اگر ایسا نہیں کیا، اگر ایسا نہیں کیا تو دکاندار کو اس کا مال واپس لینا چاہیے اپنا۔ نہیں لینا چاہیے یا دین حکم دیتا ہے؟ جی، دین حکم دیتا ہے۔ دین حکم دیتا ہے۔ یہ تجارتی کاروباری جو ضوابط ہیں ان ضابطوں میں سے ایک حصہ ہے باقاعدہ اس بات کا، اور آپ نے اور ہم نے مثالیں بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی تو لوگوں نے عملی طور پر باقاعدہ اس کا ثبوت فراہم کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ جن کا ایک تھان ذرا خراب تھا، اور جو آپ کہیں گئے اور اپنے دکاندار میں جو دوسرا آدمی تھا معاون اور مددگار، اس سے بتا کے گئے کہ اس تھان میں یہ والی خرابی ہے، یہ عیب ہے، بتا کے بیچنا، اور جب اس نے بتایا نہیں اور بیچ دیا اور امام کو پتہ چلا کہ اس طرح ہو گیا ہے، تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا اس بات پر خوش ہو گئے تھے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا؟ آپ نے باقاعدہ اپنے ملازم کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اس آدمی کو تلاش کرو جس نے یہ مال خریدا ہے اور اسے بتاؤ کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی، معذرت بھی کرو اور مال بھی واپس لو۔ تو اس اعتبار سے یہ مثالیں محض قصے کہانی کے طور پر نہیں ہیں، یہ تجارت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ آپ جب کوئی چیز دے رہے ہیں تو اسے بالکل صحیح انداز میں دینا چاہیے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کا کسٹمر وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہے تو کئی ایسے اچھے لوگ ہیں بھی، ایسا نہیں ہے کہ سبھی تاجر ایسا کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کر رکھا ہے کہ آپ جب چاہیں اتنے عرصے کے اندر اندر اس کو دیکھ بھال کے واپس کر سکتے ہیں، تو وہ قابل ستائش ہے۔ وہ معاشرے ایسے معاشرے ہوں کہ جہاں مدنی اقدار نظر آتی ہوں، ایسے معاشرے ہم سب کو مل کر تعمیر کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی خوبیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں، اور امانت دار تاجر، اللہ اکبر، انبیاء، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا اللہ کے خاص عرش کے سائے میں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نیا موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔